بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمیں کتابوں سے سیکھنے کا وقت ملتا ہے تو بہت نیند آتی ہے۔ آج زندگی نے سبق سکھایا تو نیند گیا، ہوش بھی اڑ گئے۔ فاصلے جب دلوں میں آ جائیں تو پھر سامنے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فانی دنیا، زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ بد نظر اور بد فطرت لوگوں کو آپ کی کوئی بھی خوبی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر تیری ہر نظر میرا امتحاں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ جو سہنا سیکھ جائیں پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ اکیلے ہی طے کرنے پڑتے ہیں کچھ سفر، ہر سفر میں ہم سفر ساتھ نہیں ہوتا۔ دوست ایسے بناؤ جو مشورہ نہیں مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ نوازش زمانے کی کہ دل پہلے جیسا معصوم نہیں رہا، پتھر تو نہیں بنا مگر اب موم بھی نہیں رہا۔ کبھی کسی کو اتنا مت چاہو کہ اس کی چاہت میں اپنی قدر گنوا دو، یہاں کوئی کسی کا نہیں رہتا۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو۔
اپنا معیار، اپنا اخلاق اچھا رکھو، مگر ان لوگوں کے ساتھ جو اس قابل ہوں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ دل کسی سے تب ہی لگانا جب دلوں کو پڑھنا سیکھ لو۔ ہر ایک چہرے کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ وہ دل جو فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسے کبھی کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے عہدے، دولت، طاقت پر غرور ہونے لگے تو صاحب مٹی سے پوچھنا آج کل سکندر کہاں ہیں۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، کیا ہی اچھا قول ہے، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ ہم موقع دیتے ہیں تبھی تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب پوری دنیا آپ سے رخ موڑ لے تو صرف آپ کی ماں آپ کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے درجات جنت میں ان کی اولاد کی دعاؤں اور استغفار کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، تم اللہ پر یقین رکھو اور اس کا راستہ اختیار کرو۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتیں۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جانے والے کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس انسان اپنے آنسو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے۔ بہتر ہی نہیں بہترین ہوگا جس دن رب پر مکمل یقین ہوگا۔ نیکی میں جلدی کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ یہاں، جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ جب کوئی پریشان ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ عورت کا لڑنا محبت ہے اور عورت کی خاموشی ناراضگی ہے۔ صرف اتنی سی بات سمجھنے میں مرد بہت دیر کر دیتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنی پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ چپ رہنا ہار نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہو سکتا۔
کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فہرست میں یا رب، حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم زندگی ہمیشہ خوشی سے گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، تو کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ پلیز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ پلیز پلیز۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔